السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں واقعی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکل رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. اب آج کی جو بہت اہم ایشوز ہیں جو آپ سے گفتگو کرنی ہے، ایک تو نگران وزیر اعلیٰ پشاور، آئین میں کوئی گنجائش نہیں، ایک نئی اختراع نکالی گئی ہے. اب اس میں چیلنج ہوتی ہے اور کیا اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، لیکن ہماری عدالتوں سے لوگوں کو اب امیدیں دم توڑ گئی ہیں. اب میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں. اور پھر جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ لگ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو عمران خان نے بیانیہ ایک بنایا ہوا تھا، سب اکٹھی ایک کی طرف ہو گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے امید عوام یہی لگائی کہ وہ لیفٹ کی جماعت ہے، وہ ہمیشہ جمہوری روایات کے ساتھ، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. تو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں کہ پاکستانی پیپلز پارٹی کا مستقبل جو ہے اب بلاول بھٹو جا رہے، ورنہ یہ ہوگا جو ایک اتنی بڑی جدوجہد کی تھی وہ ایک طرف لگ جائے گی. تیسری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، شروع میں آپ نے دیکھ لی ہے کہ شادی تھی شجیرہ میمن کی اور محسن نقوی کو کس طرح ٹریٹ کر رہے تھے شاد رفیق جیسے کوئی ذاتی ملازم ہو، جس طرح بیٹھ کے ملا رہے ہیں ان سے. یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات ہو رہی ہے. آپ حیران رہیں گے کہ نگران وزیر یعنی کہاں یہاں کون سی رہ گئی ہے جو صاف شفاف الیکشن کی بات ہے. پری پول ڈگنگ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اور وہاں جا کر خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، بشیر میمن جو ہے نا، پیر پگارا یا باقی لوگوں سے مل کے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. یعنی وہ کیا ایڈجسٹمنٹ کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ ذرا آپ پوچھنے کی بات اندازہ لگائے آپ. ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ ادھر، دوسرے پہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور دو تین چیزیں میں نے آپ کے ساتھ جو اور بڑی اہم ڈسکس کرنی ہے، جو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ آ جائیں، وہ اگر آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو تو بہت ہی آسانی رہے گی. ایک تو یہ ہے شیار افریدی کی نظر بندی والا جو کیس ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر عرفان میمن میں کیا پاسبلٹیز ہیں اس کے درمیان. پھر ایک تصویر میں نے شیئر کی تھی جس میں راجہ ریاض سے یعنی لوگ کئی انہوں نے لوٹا کہہ دیا. بہرحال جو بھی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ، اور وہ تہذیب تمدن کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سی باتیں، اور جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ سوال اپنے. اور دھاندلی جو الیکشن کا بلا ہے وہ سامنے آپ کے آ رہی ہے. فرد جرم عائد کرنے کے ٹھیک ہے نا جی. اور تحریک اپنا الیکشن کمیشن جو ہے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے. اور آخر میں جو بات بڑی واضح ہے، اوپن جو ٹرائل کرنے کے حوالے سے جیل کے کانٹیکس میں انہوں نے بھی ایک باقاعدہ وفاقی کابینہ نے ایک ملی بھگت کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ نگران حکومت غیر جانبدار ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کے سامنے یہی بات آ جاؤں کہ کیا جیل یعنی صرف سیکیورٹی کی بنیاد پر جیل ٹرائل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ عمران خان صاحب کے جب اس وقت کے حالات اور واقعات تھے، اس کے سامنے آپ لوگ کچھ نہیں کیا، تو اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مقصد صرف یہ ہے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لوگوں کا ہے. آپ صاف شفاف الیکشن کا ہے. آرٹیکل 10 ہے بڑا واضح، آرٹیکل 4 بڑا واضح، آرٹیکل 5 جو کہ سائفر کے کیس میں ہے کچھ نہیں. 4 بیسک پوائنٹس ہیں. آج بھی اعتزال سر میں وہی کہتے ہیں، بڑے وکلا جتنے بھی کہتے ہیں کہ جو حلف ہے وزیر اعظم کا، عمران خان کا، ان کی حکومت گرائی جا رہی تھی، ملک کی سالمیت خطرے میں تھی. اور جس طرح ووٹ خرید کے، کل اس کا مطلب ہے کوئی بھی بیرون ملک سے اگر پیسہ لگائے اور آ کر ملک کی سالمیت داؤ پہ لگا دے، تو ایسی سیاسی جماعتیں جو اس کا حصہ ہیں آرٹیکل 17 کے تحت وہ بین ہو سکتی ہیں. تو کسی سٹیج کے اوپر یہ سازش اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں جو عمران خان کو گرانے میں ذمہ دار تھے آرٹیکل 17 کے تحت، ان سیاسی جماعتوں کے بہت بڑی خبر دے رہا ہوں آج کے سامنے. اور یہ میں اس وقت بھی بات کرتا رہا ہوں، تحریک عدم اعتماد جب لائی گئی تھی اور آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 5 کے تحت جو شیار افریدی نے اپنے قاسم سوری نے جو ریجیکٹ کی تھی، اس کے پیچھے ذرا سمجھ آتی ہے. رولز کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو بدنیتی پر معاملی تھی. اس کے پیچھے ایک ایجنڈا تھا، اور ایجنڈا ملک کی سالمیت کے خلاف تھا. اسی لیے اسپیکر نے یہ رولنگ سے ذریعے مسترد کی تھی، اور یہ اختیار کر سکتا ہے، الاؤ کرنی ہے. آپ کو پتا ہے میرا ٹویٹ مشہور زمانہ آپ کے سامنے موجود ہے، عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی. تحریک عدم اعتماد ابھی صرف ایجنڈے کا حصہ پیش نہیں ہوئی. قومی اسمبلی تحلیل ہو سکی 27 مارچ 2022، 28 مارچ کو پیش ہوئی تھی، اور 3 اپریل تک 7 دن کا ٹائم تھا. ورنہ تحریک عدم اعتماد میں سکم ہے، قانون کے خلاف ہے، اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا اسمبلی تحلیل. یہ میرا ٹویٹ ہے، اور 3 اپریل کو یہی ہوا تھا. اور یہ اگر سائفر کے کیس کی یہ بنیاد ہے، پھر سائفر کا کیس پبلک کرنے عوام کو بتایا جو کچھ بھی ہے، اور جو جتنی ایویڈنس لے کے آئے، نہ آپ سائفر سامنے لے کر آئے، نہ آپ کوئی اور چیز لے کر سامنے، آپ تو کوئی چیز ہی ایسی سامنے لے کر نہیں آئے جس سے حالات اور واقعات ثابت ہو سکے. میں دوسری بات کی طرف چلتا ہوں جو آپ سے بہت ضروری ہے، جو کرنی ہے، اور وہ اگر آپ سمجھ سکیں تو آپ کو اپنا بڑی
کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی. نگران کمیٹی نے عمران خان اور شاہ محمود جیل ٹرائل کی منظوری دے دی. سمری منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کی عمران خان شاہ محمود کی جیل کے ٹرائل کی منظوری دی ہے. سیکیورٹی کی 29 اگست کو وزارت قانون نے جیل ٹرائل کے لیے پہلے NOC جاری کیا تھا اور سمری کے مطابق وزارت داخلہ اور کیس کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے جیل ٹرائل کی سفارش کی تھی. جج صاحب نے کس بنیاد پر؟ اور جج صاحب یعنی کمال اندازہ لگائیں نا, اس کا مطلب جج نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہوا ہے, اور جس جج کے بارے میں بہت سی شکایات موجود ہے اور عمران خان کو درپیش سیکیورٹی خدشات جیل ٹرائل کی سفارش کی تھی. سمنی کے ساتھ اسپیشل برانچ کی تھریٹ رپورٹ اور جج کی سفارش کی کاپی بھی منسلک ہے. عمران خان اور شاہ محمود پیشی کا 14 نومبر کو سائفر کیس کی سماعت جو ہے نا اڈیالہ جیل میں ہوگی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست زیر التوا ہے. سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں, اور وہ بات اب کہا یہی جا رہا ہے جس سردار طارق مسعود کا انتظار کی جا رہی ہے. اتنا اوپنلی اگر یہ بات ہو رہی ہے تو چیف جسٹس اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے, یعنی اس ہفتے میں کیس کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ کیس لگائے اس ہفتے کے اندر, یعنی جیسے سردار طارق مسعود کا انتظار کیوں جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے, یہ سوال پوری قوم کر رہی ہے. جواب دے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اور میں نے وہ وضاحت کے ساتھ چیزیں بھی ساری سامنے رکھ دی تھیں, ٹھیک ہے نا جی. اور جو باتیں ہیں نا, اب صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں جہاں جہاں کھیل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے. لیکن پہلے میں ایک بات بتا دوں, اور جسٹس ریٹائر ارشد حسین بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزدگی جو بنائی ہے, یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ہی نہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ہی نہیں تو کس کیپیسٹی میں وہ نگران لگا سکتا ہے؟ نہ ہی اپوزیشن لیڈر ہے. یعنی یہ ایک عجیب سا غیر قانونی اور غیر آئینی آئین ٹوٹ رہا ہے یہاں پر. یہاں ان کا آرٹیکل 224 ٹوٹا, 224 ٹوٹا. یہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ بیٹھ کر کے مینج کیا ہے کہ آپ مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر, اور دونوں تو ہے ہی نہیں. یعنی یعنی بھائی ایک تو یا تو آپ ہو ابھی یاد, آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور یہ بڑا واضح طور پر خط بھی لکھا گیا اور عدالت جانے کا اعلان بھی کیا, اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. نگران وزیر اعلیٰ جو KPK ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ہے. پہلے تو آپ کو پتا 90 دن تو گزر گئے ہیں. یعنی بڑی مزدار بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر آئل کی پروویژن اگر آرٹیکل 48, 58, 105, 107, 224 سے ملا کر اگر آپ پڑھیں تو بھائی 90 دن کے اندر الیکشن ہو لیا, وہ بھی ختم ہو گیا. 60 دن والا پروسیس, یہ کس قانون کے تحت یہ نگران وزیر اعلیٰ یہ لگایا گیا ہے؟ چیلنج ہونا بنتا ہے. میں بھی اس کے اوپر ایک یقیناً اس کے اوپر ایک میں ریپرزنٹیشن میرے اپنے دفتر سے کہوں گا, اور میں وہ بھی لکھوں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہونا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے, ایک بار کہ میں قانونی بات کی طرف آخری طرف آ جاتا ہوں. پیپلز پارٹی, چلے اس پہ پہلے میں وہ ختم کر لوں پھر میں اس طرف آتا ہوں. اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے. الیکشن کمیشن جو ہے نا, اس کا سیکشن چیلنج کیا ہوا ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کورٹ سمجھتا ہے. نہ یہ کورٹ ہے نہ ٹرائبل, بڑی ججمنٹس موجود ہیں. تو الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کا اختیار کہاں سے آ گیا, کس بنیاد پر؟ یعنی کس بنیاد پر؟ کل وزیر اعظم کی توہین ہوگی تو وزیر اعظم بات کرے گا تو وہاں پر آ جائے گا توہین الیکشن کمیشن. تو یہ آئین سے مبرہ ہے. آئین کے آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی ہے. یہ چیلنج کیا ہوا ہے. فل بینچ بنا ہوا ہے. فل بینچ بنا تھا اسلام آباد کے اندر. جو بات ہمارے دوست کہتے ہیں نا کہ ہم صرف اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی بات ہے. اور یہ مخصوص بینچ جو ہے, یعنی لاہور ہائی کورٹ کے مخصوص بینچ کے سامنے, یعنی بینچ میں جہاں اسلام آباد میں راولپنڈی میں بنا, راولپنڈی سے یہ فائل ٹرانسفر ہو کے لاہور آ گئی ہے. لاہور میں تو صرف ایک کیس میں نے فائل کیا تھا, اور وہ سارے کیس اکٹھے ہو کے, اور الیکشن کمیشن کا یعنی یہ کوئی لمبا بہت بڑی تھیوری نہیں ہے. یہ عدالتوں نے بھی کمپرومائز اگر کرنا ہے کہ اپنے اختیار اگر الیکشن کمیشن کو دے دینا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا. اس لیے امید کی جا سکتی ہے. اور وہاں فرد جرمائت الیکشن کمیشن یہ کیسی غیر جانبداری شفاف دیکھ لیں. یعنی وہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا, آپ کو توہین الیکشن کمیشن کی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے؟ فرد جرمائت کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو بلایا. اب عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ دیکھنا پڑے گا. ذاتی حیثیت میں جو ہے نا اسد عمر کو اور فواد چودھری کو بھی بلایا گیا ہے. عمران خان اگر یہ پیش ہوتے ہیں کل یعنی آج, تو پھر تو عمران خان پھر تو حالات ہی اور بدل جائیں گے. امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے عمران خان کو کسی طرح سے وہاں پیش کروائے گا تو فرد جرم عائد ہوگی. فرد جرم اور اس کی سماعت اس سٹیج کے اوپر یہ ثابت کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن اور غیر جانبدار الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ابھی تک جتنے کام اس نے کیا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ وہ اپنی جگہ پڑے ہیں, جلسے جلوس نہیں ہونے دے رہی ہے. کوئی ایک کردار آپ سب لوگ ہمیں آپ بتا دیں. اور الیکشن کمیشن کو اب اصولی طور کے اوپر تو اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے, اور الیکشن کمیشن نیا جو اپنا وہ جو غیر جانبدار صاف شفاف الیکشن, اس الیکشن کمیشن سے امید پتہ نہیں کون رکھ سکتا ہے. میرے جیسا آدمی تو الیکشن کمیشن سے امید کسی طرح کی وہ رکھ نہیں سکتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے
اور آخر میں ایک تصویر جو ہے وہ راجہ ریاض کی اور نواز شریف کی ہے. میں نے میرے ایک دوست نے لکھ دیا، بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، اس تصویر میں نمونہ کون ہے. اب مقصد صرف یہ ہے کہ راجہ ریاض کے کیا کردار کے اوپر جو اپوزیشن لیڈر کے طور پر اور پاکستان کے اندر جس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے؟ بتا تو دیں کون پوچھ رہا ہے ان لوگوں کو؟ کوئی ان لوگوں کو پوچھ نہیں رہا. جو ان کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. آئین ٹوٹ رہا ہے، ہماری سپریم کورٹ، ہمارے ججز خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو پھر سوال تو ہوگا، جواب تو دینا ہوگا. اور یہ ٹھیک ہے نا جی. مسلم لیگ کاف کے حوالے سے جو ہے نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے معاملات کہہ دیں وہ طے ہو گئے ہیں، ضم کسی سے نہیں ہوگی. یعنی اپنا کوٹا لے کے نا، اپنا کوٹا لے کے 40 سالوں سے جو بیوقوف بنا رہے ہیں وہی اسی بھاؤ دھال پاؤ بکے گی. یار خدا را اس قوم کا سوچ لیں، جو فیصلہ ساز ہے سوچ لیں. کیا یہی لوگ یہی چہرے رہ گئے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہیں جو اس ملک کی قسمت جنہوں نے 40 سالوں سے نہیں بدلی اب بدل کے رکھ چھوڑیں گے؟ اس ملک کی معیشت تباہ ہوگی. اس ملک کا لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے. نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بے روزگاری کیا ہے؟ کیا ایجنڈا لے کے آئیں گے؟ ہے ہی کسی کے پاس کچھ نہیں. وہاں سوائے اپنا اقتدار، بدماشی، اقروا پروری، رشوت ستانی، کرپشن، غنڈہ گردی، اور کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ یہی ہے صرف ان کے پاس بیچنے کے لیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.